الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآلہ. حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی. لغموں کا لغمی جسموں کا جسمی فرق نہیں. ماں بین پیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سہارا پیر کامل کاملارا رہنما. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید. حمد و ثنا کے بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر پیکر خلوص و اخلاص محبت وارث مسند فیضان مہر علی پیر طریقت راہبر شریعت زینت بزم علماء اہل سنت و مشایخ اہل سنت حضرت قبلہ پیر خواجہ مشتاق احمد صاحب چشتی دامت برکاتہ القدسیہ. اللہ کریم ایسے بزرگانے دین دا سایہ ہمیشہ ساڑھے سراں تے سلامت رکھے. علماء کرام کا جمع غفیر ہے. سارے دے نامہ تو میں واقف نہیں لیکن یہ سب میرے سر دا تاج نے مسلک دی بہار نے. میں انہاں دا نوکر ہاں خادم ہاں غلام ہاں. یہ مینوں جتیاں سدیاں کرن تے بھی رکھ لین میرے واسطے بہت بڑی سعادت ہے. میرے قبلہ و کعبہ والد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی دامت برکاتہ القدسیہ آپ نے مینوں اے تربیت وچ سبق دیتا ہے
کہ پتر او دی دنیا بھی بہتر ہے، او دی آخرت بھی بہتر ہے جڑا علماء دے لڑ لگ جائے۔ تو مینوں اے خوشی اس گل دی ہے کہ حضرت خواجہ محمد مشتاق احمد صاحب چشتی دامت برکاتہ القدسیہ آپ دے اس ماحول دے اندر علماء دے گلدستے دے اندر بیٹھ کے واز کرن دا موقع مل رہا ہے۔ عرس مبارک ولی کامل حضور خواجہ خواجگاں فیض یافتہ گولڑا شریف حضور قبلہ خواجہ عبدالحی علیہ رحمہ جڑے صرف صوفیاء رنگ وچ نہیں سن بلکہ ایک مکمل عالم دین بھی سن۔ کمرے چ بیٹھا سا حضرت خطیب ذیشان واعظ شری بیان علامہ عطاء الرحمان ثاقب صاحب آپ دے متعلق مینوں آگاہ فرما رہے سن کہ اعلی حضرت گولڑوی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان دے اے دوسرے خلیفہ نے۔ اتھوں دا ماحول بھی یقیناً اسے رنگ وچ تانوں نظر آئے گا اور آ رہا ہونا ہے۔ پاکستان دے اندر بے شمار آستانے نے، آستانیاں تے خلافتاں جڑیاں نے وہ ہر سال عرس تے کثرت نال تقسیم کیتیاں جاندیاں نے۔ انہاں دی خلافت دا مقصد یہ اپنے مرید لے کے ساڈے وال آئے گا، ساڈا ڈیرا پکھے گا، نظام چلے گا، اور جڑے ہیں اللہ دے مقرب بندے صوفیاء اولیاء کاملین واصلین محبین انہاں دا یہ نظریہ نہیں ہوتا۔ انہاں دا نظریہ صرف خلافت دا قرآن و سنت دی اشاعت ہے۔ میرا خیال ہے میں تانوں صحیح طریقے نال سمجھا نہیں سکیا، گل بڑی دور نکل گئی سی، مینوں دوبارہ واپس آنا پی گیا۔ اہل اللہ دا خلافت دینا صرف قرآن و سنت دی اشاعت ہے، اس تو علاوہ مینوں کوئی اور مقصد نظر نہیں آیا۔ اللہ حضرت گولڑوی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان دی خلافت اس دور کے اندر چند خلفاء نے آپ دے صرف چند گنتی دے، شاید درجن بھی پورے نہ ہوں، درجن بھی پورے نہ ہوں، جبکہ جدید دور ہے، جدید دور کے اندر صاحبزدگان دی کثرت گولڑے، اس کے باوجود خلافت اج بھی اتھے ونڈی نہیں جاندی، خلافت وہ دے حصے جا رہی ہے جڑا اج بھی قرآن و سنت دی اشاعت وچ برسر میدان ہے۔ اس دور کے اندر جبکہ خلافتاں ونڈیاں جا رہی نے، منگیاں جا رہی نے، اس دور وچ گولڑے خلافت نہیں لبدی، تے پھر او دور جڑا حضرت گولڑوی دا سی، اس دور وچ ایسا مرد کلندر جس نے مسلمانہ تو جیڑی تقویت دیتی ہے وہ تے ہے قرآن و سنت دی اشاعت دا سلسلہ جاری رکھیا ہے، قادیانی نو جیڑی مات دیتی ہے اس ضرب کمال کے اندر ایسے بندیاں دی پہچان کر کے انہاں دے سینہ تے خلافت دا تاج پہنانا اے اس مرد کلندر دا کام سی، تے ایہو جے مرد کلندر دا کام سی کہ ایہو جے مرد کلندر کو خلافت لینا۔ حضرت خطیب الاسلام علامہ صاحب باز کر رہے سن، او آخری جملیاں دے اندر جڑے او چند جملے سن نا، حضرت قبلہ خواجہ محمد مشتاق صاحب دامت برکاتہ القدسیہ
اور علماء کرام سمجھ رہے سن کہ وہ کیڑے جملے بڑے قوی تے طاقتور سن کہ پیر ہی اندر سما جائے، پیر ہی اندر سما جائے۔ اللہ حضرت گولڑوی، پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، اس قسم دے چند ایسے مشائخ ایک خلافت دیندے ہی انہوں سن، یا پیر اندر سما جاندہ سی یا مرید پیر کے اندر سما جاندہ۔ بعض مرید بھی ایسے ہیں جڑے پیر کے اندر سما جاندے نے، جس طرح کہ حضرت مجدد الوصانی شیخ سرہندی علیہ رحمہ اپنے پیر کے اندر سما گئے۔ پیر کہہ رہا ہے مجدد الوصانی تو میری بیعت کرے گا، تیرے ذریعے دنیا میں اسلام ایسے پھیلے گا، مجھے اس کی بشارت مل چکی ہے، مجھے حکم ہوا ہے تجھے میں اپنا مرید کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسے مرید بھی ہوتے ہیں، اور ایسے مرید بھی ہیں جن کے رستے میں پیر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے مواقع بھی آئے ہیں۔ اور پھر حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ، وہ میں حضرت کے جملوں کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کر رہا ہوں، ان کی ایک ایک بات درست تھی، مجھے ایسا خطاب بڑا پسند آیا، اور میرے دل کو وہ میں نے چند جملے ہی ان کے سنے ہیں لیکن میرے دل میں اندر اتر گئے ہیں، تو میرا دل کر رہا تھا اس بات کو یہ آگے بیان کرتے، شاید ان کا سفر تھا، مجبوری تھی، چلو میں بھی ان جملوں سے بڑا فیض یاب ہوا ہوں۔ حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ آپ کے مدرسے کے جو طالب علم تھے نا، طالب علم وہ بازار سے جو تندور تھا نا، تندور اس سے روٹیاں لایا کرتے تھے، تھوڑا جا ہور اچھا، اج ارس ولی کامل دا، اے ولی کامل وہ ہستی ہے جنہ ہمیشہ ختم نبوت دا پہرا دیتا ہے، جنہ نے ساری زندگی قرآن و سنت دی اشاعت دا سلسلہ کیتا ہے۔ اے مندریاں پان والے پیر دا میلہ نہیں، تسی پاویں نہ بولو تقریر شروع ہو گئی ہے، اے مندریاں پان والے پیر دا میلہ نہیں، اے عورتاں نال لمبے وال چھڈ کے تو گمراہی پھیلان والے بندے دا میلہ نہیں، اے اس مرد کلندر دا جو عرس ہے جن نے ساری زندگی پہلا قرآن پڑھیا ہے پھر قرآن پڑھاندیا گزار چھڈی۔ میں اگے چل کے تھوڑا جرز کراں گا، اے اللہ دے برگزیدہ بندے جدے عرس تے اجما آئے ہیں، میں تھے کوئی تقریر کرن نہیں آیا، اللہ دی قسم ہے بھائی، کوئی یہ نظریہ لے کے نہیں آیا کہ میں اتھے اج تقریر کرن جانی ہے، میں یہ نظریہ لے کے ہوں تو فیض لٹن جانا ہے۔ ایسے مرد کلندر دے عرس دی بارگاہ چ حاضری اے باعث سعادت ہے، باعث فخر ہے، باعث نجات ہے۔ مجھ جیسا نکما بندہ اعلیٰ حضرت گولڑوی کے فیض یافتہ خلیفے کے عرس میں آ جائے، میں سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کا بہت بڑا نیک عمل ہے کہ میں ولی کامل کے عرس میں آج بیٹھا ہوا ہوں۔ روز تقریر کرن جانے ہیں، کدی فیض لین بھی جانا چاہیے، تو پھر میں آپ گولڑوی ہاں، میں حضور قبلہ و کعبہ، میرے شیخ کامل حضور سید نصیر الدین نصیر گولڑوی دامت برکاتم القدسیہ ہے، میں انہاں دی نظر وچ گھڑیاں گزاری آنے تے اللہ حضرت گولڑوی دے چراغ جڑے سن نا سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ، وہ جڑے علاقے چ ضلع چ شہر چ یا صوبے چ یا تحصیل وچ جتھے جانا انج تک کوئی مرد کلندر ہونا وہ دعوت دے کے نام ہی نہ بلائے، تسی نہیں لفظ سمجھ سکے، تو انہوں ایک ایک گل کھول کے سمجھانی پیندی ہے۔ کوئی دعوت دے کے جلسے تے عرس تے نام ہی نہ بلائے، وہ اپنے ڈرائیور نو کہندے سن گڈی موڑ، اوتھے بھی ایک اللہ دا ولی آرام پیا کردا ہے، وہ آپ تشریف لے جاندے سن اور حاضری دے کے ہوندے سن، اور انہاں دے خطابات دے اندر ایک مولانا نعمت کنجائی دا بھی ذکر ہے۔ وہ میں جدن انہاں دا خطاب سنیا یوٹیوب چوں تے فرمان لگے جڑا نعمت کنجائی دے کول جائے نا انہوں ماں دا بھی سلام آکھے آ جائے،
یہ مطلب ہے کہ انہاں لوکاں نو سلام پہنچدے نے، ایسے ایسے مرد کلندر اپنے سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ وہ بازار چ تندور سی، مدرسے دے طالب علم اتھوں روٹیاں لے آندے سن، کدی 10 لے آندیاں، کدی 50 لے آندیاں، طالب علماں دے مطابق مہمان بھی آندے جاندے رہندے سن، روٹیاں ہونیاں، کدی 200 بھی لے آنی، کدی 400 بھی لے آنی۔ ایک دن وہ تندور والا آ گیا، آ کے کہنے لگا حضور اے ساڈے تندور تو روٹیاں ہی لینیاں جے، سانو کچھ دینا دونا نہیں۔ اور سنیو میں تواڈے تو صدقے جاواں اے، اب میں سیڑھیاں تھلے اتر کے آواں، جڑا بندہ نہ بولے دے ہاتھ چوم کے میں دربار تے کلا فیض لے کے واپس آئے تاکہ سبحان اللہ تے کہہ چھڑے نا۔ حضور قبلہ ساڈے تندور تو روٹیاں ہی لینیاں جے، کچھ سانو دینا نہیں۔ اے چودھری محمد سلیم صاحب، چودھری محمد مجید صاحب، صغیر صاحب، شبیر صاحب، اے دیگر جڑے رفقا اس آستانے دی نوکری کر رہے نے، حضور خواجہ عبدالحی علیہ رحمہ اور حضرت قبلہ و کعبہ پیر محمد مشتاق چشتی دامت برکاتم القدسیہ آپ دے تھے ڈیوٹی کر رہے نے، انہاں یقیناً کچھ للے آن ہے۔ لو بھائی تقریر گئی جے موقع، اگے بھی میں کرن نہیں آیا، جڑے بندے نو ہن اچھی سبحان اللہ نہ آکھی میں تقریر چھڑ کو دے کول آ جانا ہے، او دے کو دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی پوری سننی ہے، تو کام خراب نہ کریا جے۔ آ جڑے بندے فرنٹ تے بیٹھے ہو، جے تساں نہیں بولنا تانوں تواڈے گھر والیاں دا واسطہ جے، اٹھ کے پیچھے ٹر جاؤ، اگے بندے او باہو جڑے بولن جوگے نے، گوڈے تھلے کر لو، بڑی مہربانی ذرا۔ میں چشتی ہاں، میں کھڑکان بجان دا بڑا قائل ہاں، تے صوفیاء دی اج مجلس وچ آیا تے عرس جشن ہے، عرس جشن ہے، ساڈے پیر مردے نہیں، ساڈے پیر مردے نہیں، ایک چکھ دے نے ذائقہ، او ذائقہ ایتھوں دا چکھ دے نے دنیا دا، وچ قبر دے نظارے لیندے نے مصطفیٰ دے۔ مرن تے تاں جے اگے کوئی نہ ہوئے، تسی جملے نو نہیں سمجھ پائے، بڑی مہربانی علماء کے بھی ہاتھ بن کے گزارش ہے، تقریر تسی کر دیو تو انہوں بھی تو لوگی سبحان اللہ آمدہ ہی ہون گے نا، سانو بھی آج کہہ چھٹو گے تو کچھ نہیں ہون لگا، تو انہوں بڑا ثواب ہوئے گا۔ میرے جملے نو علماء نے اگڑے سامنے بیٹھے تو سا ضائع کر دیتا ہے، بڑا جملے اوہ مرن تے تاج سائیں اگے نہ ہون، جب آگے فتوحا کا چہرہ ہو، واللیل کی زلفے ہو، حامیم کے کنڈل ہو، یاسین کا سہرہ ہو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ مریے تے تاں جی اگے کوئی نہ ہوئے، اساں کتھوں مرنا ہے؟ او ساڑھے 80 نہیں مرنے تے ساڑھے پیرہ کتھوں مرنا ہے؟ یہ تو صرف ذائقہ چھکے ہیں، اس جہان نو چھڑ کے اگلے جہان منتقل ہوئے نے، انتقال ہویا ہے۔ ان انتقال میری تو اڑی نظر چویا ہے، ادھر وصال ہوئے ہے، ان وصال نو وصل جو بیان کرا تو بڑا طویل موضوع بن جانا ہے۔ حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ وہ تندور والا آگے کہنے لگا حضور یہ روٹیاں ہی ساڑھے تندور تو لئی جانیاں نہیں ہے، سانوں بھی کچھ دینا تو آنا ہے۔ حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ موج وچ آ گئے، فرمایا دس کی چاہی دائی، اندہ حضور جے تسا پوچھ آئیے پھر میری عرض ہے منو بھی باقی باللہ ہی بنا دیو، منو ہی باقی باللہ بنا دیو۔ اے حضرت خواجہ مشتاق صاحب نو پوچھو ہن باقی باللہ بننا کڈا اوکھا ہے، باقی باللہ بننا بڑا اوکھا ہے، حضور منو باقی باللہ بناؤ۔ آپ نے نظر ماری، اچھا باں پھڑی، اٹھے تے کمرے چلے گئے، اندر لے گئے، اندر گئے نا تھوڑی دیر اندر رکھیا،
جدو کٹیا نا گل بن گئی. حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ آپ دے مرید بار بیٹھے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جدو حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ باہر آئے ادو باں نہیں سی پھڑی, علیحدہ علیحدہ آ رہے نہیں تے آتوں بھی کٹھے رہے نہیں. مریدان دینے اسی پہچان نہیں سکے, چند منٹ سانو سمجھ نہیں لگی انہاں وچوں اصلی باقی باللہ کہاں ہے. چند منٹ اسی ویندے ہی رہے ہیں, سانو سمجھ نہیں لگی. آندنے وہ چل دے آئے, رستے چ روک گئے, پھر آ کے بہ گئے. حضرت باقی باللہ بہ گئے تو کھلوتا رہا. آندنے جدوں دے وجود تے کپ کپی شروع ہوئی نا, سانو سمجھ لگ گئی حضرت باقی باللہ اے نے تے تندور والا اے. بس پھر چند منٹ ہی انہیں کڈے نے, روح پرواز کر گئی تے مریداں نو حال پہ گیا. انہاں آکھیا اوئے رہندا تندور تے سی, کدی آیا ہی نہیں, جی آیا ہی ہے تے باقی باللہ بن گیا. تے باقی باللہ دے قدماں وچ جان اپنی دے گیا. مرید بھی انج دا ہونا چاہیے تے پیر بھی انج دا ہونا چاہیے. پیر اندر سما جائے, مرید کدی سما جائے, مرید دے اندر پیر سما جائے. یہ معرفت دیاں گلاں اہل علم, اہل نظر, اہل محبت ہی سمجھدے نے. ہن جتھے تسی پہنچے ہو صرف صورت ہی پہنچے, کیونکہ میں بھی 22 منٹ پہلے تقریر کر کے محسوس کر لیا ہے کہ تسی کی سماعت کرنا چاہتے ہو. تسی صرف سور سماعت کرنا چاہتے ہیں. اللہ تواڈے کناں نو ہمیشہ ہی سلامت رکھے. تو میں ہن ذرا قرآن پڑھن لگا, ایک دفعہ پڑھو ذرا سبحان اللہ. بڑی مہربانی, شکریہ. رب عالم دا قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سانوں بھی ایسے بندے بڑے پسند نے جڑے صوفیاء ہون, نیک ہون, متقی ہون, پرہیزگار ہون. یہ صرف سانو ہی نہیں پسند, وہ کہندا مینوں بھی یہ کوئی پسند نے. وہ لوگ مینوں بڑے پسند نہیں جڑے راتاں نو جاگدے نے, لمبے قیام کردے نہیں. اوے دنیا والیو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جڑے اپنے رب دے ہاں لمبے سجدے کردے نہیں, لمبے قیام کردے نہیں. اللہ کہندا مینوں بڑے پسند نہیں. اللہ کیویں پتہ لگے گا تینوں اے بندہ بڑا پسند ہے؟ محلے وچوں کوئی بندہ اٹھ کے مسجد چلا جائے, لمبے قیام کرے, لمبے رکوع کرے, لمبے سجود کرے. اے مولا کئی بندے اپنے آپ نو نمازی اخوان واسطے, متقی پرہیزگار اخوان واسطے, محلے داراں علاقے داراں دی نظر وچ چنگیاں بنن واسطے لمبے قیام کردے نہیں. کئی بندے اپنے آپ نو حاجی کہلوان واسطے حج بھی کر رہے نہیں. کئی بندے اپنے آپ نو غازی کہلوان واسطے جہاد تے بھی چلے جاندے نے. اے مولا سانو کیویں پتہ لگے گا اے تیرا مقرب ہے, اے تیرا بندہ ہے. اللہ یہ بندہ ہے جڑا تینوں بڑا پسند ہے. اللہ سانو کیویں پتہ چلے گا؟ اللہ فرماندا ہے میرا قرآن پڑھو, میرا کلام پڑھو. اللہ تیرا کلام کی اعلان کر رہی ہے, پڑھو قرآن. اے قرآن تے ذرا مچل جاؤ, خدا دی قسم ہے. اے میں بھی مر جانا, تساں بھی مر جانا. پتہ نہیں میرے مرن تو بعد میرے پتر نے قبر تے ہونا کہ نہیں ہونا, تو ہمیں بھی نہیں پتا. پتہ نہیں پتر نے قبر تے آ کے دعا منگنی ہے کہ نہیں منگنی. اور دنیا والے ہو پتہ نہیں مگروں نے نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اتنی پیاری دعا ہے, اگر اولاد پڑھے
نماز تے اے دعا پہ آ جائے گی، پتہ نہیں یہ پڑھے کہ نہ پڑھے، لیکن تربیت اپنی اولاد دی اچھی کر کے جاؤ۔ لیکن اج قرآن نال یاری لا لو، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرے نبی نے فرمایا ہے دنیا تے جنوں جد نال پیار ہوئے گا اگے او دے نال ہوئے گا۔ اج قرآن نال یاری لا لے، اے بے وفا نہیں، اے با وفا ہے۔ ادھر قبر بند ہو جائے گی، قرآن آپ ہی قبر وچ آ جائے گا۔ یہ قرآن نال یاری لا لو، یہ قرآن بڑی وفا کر دے۔ کائنات لیو اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے، اللہ اندہ میرا قرآن پڑھو۔ قرآن کی آمد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ کہندا بے شک وہ لوگ جنہاں پہلا ایمان لے آندا صالح عمل کیتے، اللہ کہندا انہاں دی محبت میں لوکاں دے دلاں دے اندر ڈال دینا وا۔ نوجوان کثرت نہ بیٹھے ہو، کوئی بھی ایسا نوجوان، ایسا بزرگ، ایسا بندہ نہیں جڑا حضور دے نا تو مرن واسطے تیار نہ ہوئے۔ سارے تیار ہونا۔ ایتھوں اے درخت دے کول جڑے منڈے بیٹھے نا، ایس پاس بھی تے ایس پاس بھی، تواڈے وچوں 15-20 منڈے ایک دفعہ کھڑے ہو گئے، 15-20 منڈے جڑے میرے اعلان نو سمجھ چکے ہو۔ ماشاءاللہ ایتھے میرے قریب آیا جی، جلدی آ گیا جی، ارا آیا جی، میری گل سنیا جی، جلدی آ گیا جی، بڑی مہربانی، جلدی ارا آیا جی، ایک منٹے دے وچ پہنچنا ہے، بس جلدی آؤ، تشریف لے آؤ۔ 15-20 بندے جڑے حضور دی نموز تے پہرا دین والے، اپنی جانا قربان، ایتھے میرے نیڑے بوو۔ آ جڑے تساں میرے اگے شہید پائے نے نا، یہ تے بالکل فارغ التحصیل نے، ہیں ماشاءاللہ۔ انہاں نے سبحان اللہ نہیں کہنی، انہاں نو کلاں دا ختم دیو، انہاں نو 10ویں دا ختم دیو، انہاں نو 40 دا ختم دیو، انہاں نو سالانہ ختم دیو۔ اے ختم تے دعا بڑی سونی منگن گے، پر تقریر تے سبحان اللہ نہیں ہے نہ کہنی۔ ماشاءاللہ حضرت تھوڑا جہا ادھر ہو جاؤ، ماشاءاللہ اے پچھو بندی اگے ہون دیو، چونکہ تساں سبحان اللہ نہیں کہنی، تسی میرے یار جو ہے اس لیے تساں تے کہنی ہی نہیں۔ تانوں پتہ چشتی صاحب نے مینوں کی کہنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ مولویاں کولوں سبحان اللہ لینی انجی ہے جویں مودی کولوں کشمیر لینا ہوے، ماشاءاللہ۔ اے باقی بندے جڑے سمجھدے ہو یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرمانا، اور ذرا ہاتھ چک کے کہہ دے سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی، یہ دعا ہے یا اللہ مرن تو پہلا سانو حضور دا دیدار نصیب فرمائی۔ حضرت نے پھر بھی نہیں ادو ہاتھ چکے، سانو پتہ ہوندا اپنی بلادری کا انہاں کتھے ہاتھ چکنے ہیں۔ ہن اگوں واری تہاڈی جی، ادھر ادھر آ جانا جی۔ اے بندے اگے تاں پائے نے اے تانوں کرنٹ لان گے۔ اج کرنٹ جشن، اج میلہ ہے، جشن میلہ کدا جی دی ملاقات ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے۔ کی ہو رہی ہے؟ ملاقات ہو رہی ہے۔ عرس ہے آج شاہ جینا۔ حضرات گرامی توجہ دیا جائے، رب عالم فرماندا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جنہاں پہلا ایمان لے آندا پھر صالح عمل کیتے، اللہ آندا انہاں دی محبت میں لوکاں دے دلاں وچ ڈال دینا۔ اے لوکاں، حضرت خواجہ عبدالحی علیہ رحمہ اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن گزاری کے قرآن پڑھا کے، نبی دا فرمان سمجھا کے، چہرے تے سنت سجا کے، سر تے سنت سجا کے عزت و شان والی زندگی گزاری ہے۔ اوہ دنیا والیو، چودھریاں نو لوگ اپنی مرضی نال سلام کر دینے، پر جڑا دین دا خادم ہوے انہوں اپنے برائے سارے ہی پہ سلام کر دینے۔ اے دین دی برکت کائنات لیو، اے رسول اللہ دے دین حسن دی برکت میں عرض کر رہی ہوں۔ حضرت خواجہ عبدالحی رحمت
الرحمان چشتی گولڑوی آپ زندگی گزار کے چلے گئے. اج کتنا ارس ہو رہی ہے, اس تو پہلا بھی ارس ہو چکے ہیں. تسی اگے بھی آئے ہو, مشہرے وچ بھی آئے ہو, جمعۃ المبارک دی تقریب وچ بھی آئے ہو, لنگر خانے وچ بھی آئے ہو, ہون تک بیٹھے ہو. او جاندے نہیں, جاندے نہیں, اوہ جاندے نہیں جائیے کینے رب اندر یودا تیرا لوا چھڑیا ہے. اے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ حضور قبلہ خواجہ عبدالحی, حضور بابا جی خواجہ محمد مشتاق حسین چشتی. اور رب نے ڈیرہ اندر لوا دیتا ہے, ایتھے ڈیرہ لگ گیا. حضرت مولانا علامہ ساقب الرحمان صاحب نو علم ہے, میں جدو جلسے تے جانا اپنے فارم وچ ہونا, اج میں انج نہیں آیا, اج میں انج آیا. او بھائی جی اللہ دی قسم چکے آنا, ایہو جے آستانیاں تے بند پھر او جانے بس اینی کو گل. میں اندر بیٹھا سا کمرے چ, کھانا کھا رہے سا, اے محترم چودھری محمد عبد المجید صاحب ہے اندر ڈیرے دے بیٹھ, او میں لنگر ویکھ ویکھ پیا نہ سا, واہ مہر علی دیا مریدا کتھے بلایا ہی, ٹکر کھوایا ہی. اے تیرے رنگی وکھرے نے, لوگ فتوے دے دے کے مر چلے نے, نہیں سمجھے تسی, لوگ فتوے دے دے کے مر چلے نے, تے بزرگ لنگر کھوائی جا رہے ہیں, لنگر کھوائی جا رہے ہیں. اے رنگے فقیرانا, اے جڑی محبت ہے نا اللہ والیاں دی. حضرت خواجہ محمد مشتاق حسین چشتی صاحب تشریف فرما نے ایک گل میری ذہن چ رکھیا جے, سنیاں کولو اپنا آپ منوان واسطے پہلا مرنا پیندا ہے, پھر مندے نے. پہلا مرنا پیندا ہے پھر مندے نے, پھر مندے بھی ایسا نے حد کر دیندے نے, ایسا مندے نے پیراں چ گلاں رکھ دئیے تے سارا کچھ دے جاندے نے. مسجد تو باہر رکھ دئیے تاں دے جاندے نے, دربار تو باہر رکھیے تاں دے جاندے نے. او جڑی چادر کار دھی نوں وی نہیں نہ دیندے. گل وچ رنگ بڑا جے کوئی سمجھے تے, او کئی اُتے چادراں ایسیاں جداں تے پھل وگے ہوندے نے تے ساڈیاں او چادراں جڑیاں نے قبراں دے اُتے چڑھا جاندے نے. کدی انج دی چادر پیراں دے حکم تے دھی دے سر تے دے کے مرشد کو لاویں, ویکھی تینوں رنگ کیویں لگ جائے. خدا دی قسم مرن تو بعد تے تساں مننا ہی مننا ہے. کاش کدی سنی اللہ دی قسم پہلا من دے. اج بے ایمان اینی کثرت نال انہاں دی پیداوار نہ ہوندی ہے. اے تساں یاد کرنا ہے, اج بیٹھے نے نا اے وقت تانوں دسے گا. تو میں جے کر رہے ہیں جڑی محبت ہے ساڈے دلاں دے اندر اللہ والیاں دی, اے کوئی میری تے تہاڈی ذاتی محبت نہیں, اے عطائی محبت ہے. اوے لوکاں اے اللہ دی طرف محبت ایک ہور مقام میں عرض کرنا چاہنا. اللہ دا قرآن پڑھو ذرا سبحان اللہ. میں قرآن پڑھا, میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا. ہن علماء جان دے میں کیڑے کیڑے مقام تو قرآن پڑھ کے اگے جا رہی ہوں. اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اللہ
اللہ قرآن وچ حکم دے رہی ہے. اللہ فرماندا نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اے مولا جدوں ابتدائی حکم نماز قائم کرن دے دیتا ہے, اللہ نماز وچ قیام بھی ہے, اللہ نماز وچ رکوع بھی ہے, اللہ نماز وچ سجود بھی ہے. علیحدہ کر کے کیوں فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, فرمایا اوے مولا جدوں تسی میرے بندے دے نال آ کے رکوع کرو گے, میں تواڈے زندگی دے گناہ نہیں ویکھنے, میں تے یار دی یاری ویکھنی ہے. میں اپنے بندے دی یاری ویکھنی ہے, میں اپنے یار دی یاری ویکھنی ہے, تواڈی اعمال نہیں ویکھنے. آ کے میرے بندیاں دے نال, میرے بندیاں دے نال رکوع کرنا تواڈا کم ہے, تے تواڈے تے رحمت کرنا اے محمد دے خدا دا کم ہے. ساڈے پیروں نے جنہ دے کولوں شریعت دی تے سنت دی خوشبو ہوندی, تسی علماء حق دی گل کرن لگا. علماء حق جڑا واز کرن والے نا او کسے داڑھی مننے نو پیر طریقت راہبر شریعت نہیں آندے. علماء حق, علماء حق شریعت تو جڑا دور ہوئے, سنت تو دور ہوئے, اسی انہوں راہبر شریعت نہیں آن. اے میں چند دن دی گل ہے, میں اعلی حضرت گولڑوی دے خلیفہ محبت دے عرس دے فیض لٹ رہے ہیں. چند دن دی گل ہے, سیال کوٹ دی گل ہے. اے مووی بن رہی ہے, یوٹیوب تے چڑھ جانی ہے, کئیاں نوں اپڑ جانی کہ چشتی صاحب کتھوں دی گل پہ کردے نے, سارے نوں سمجھ آ جانی ہے. ہن تے گل آندی تو مینوں منہوں کڈ, میں تینوں پوری دنیا چ اگے صرف پنڈوں کڈ دی سی, ہن پوری دنیا تے تشہیر ہو جاندی ہے. او میں سیال کوٹ تقریر پہ کراں تے میری کرسی دے نال ایک پیر بیٹھا سی, او پیر صاحب داڑھی مننے سن. اچھا او میں تقریر جدوں 15-20 منٹ کر لئی نا تے لوکاں نوں میں قرآن تے سنت وچ مائل کر لیا. او جدوں ساری دنیا مگن ہو گئی نا, ساری دنیا مگن ہو گئی, میں پھر پتہ کی آکھیا, میں کہ ماشاءاللہ آ ساڈے پیر صاحب جڑے نا اج انہاں وی داڑھی دا اعلان کر دینا ہے. پیر صاحب نے بھی داڑھی دا اعلان کر دینا ہے. تے میں کہیا اسی بھی گولڑے دے منن والے ہاں, ساڈی نظر پہ کم کر دی ہے, تے جے اسی مولویاں پیر نہیں تے جے مولوی دی نظر پہ کر دی تے پیراں دی تے زیادہ کر دی ہے. تو پیراں نال ہی ہاتھ چک لیا, نہیں جی تسی ٹھیک آ رہے ہو, اج تو بعد داڑھی رکھاں گے انشاءاللہ. اے جڑے داڑھی مننے نے تسی بھی کدھر جاؤ تے آکھیا کرو, جے کلے بیعت ہو جاؤ تے آکھیا کرو حضرت صاحب ایسے اساں تے سنیا سی پیر شریعت تے تابع ہوندا ہے, سنت تے تابع ہوندا ہے, تے داڑھی تھوڑی جی ودا لو تسی تاکہ اسی کسی نوں دسیے تے صحیح نا ساڈا پیر چن ورگا ہے. پتہ تے لگے نا ویکھیاں, اللہ تے یاد آئے نا کسی مرد کلندر نوں ویکھ کے آئے ہیں. ساڈے پیرو جنہاں کول شریعت تے سنت دی خوشبو آئے اور جنہاں نوں ویکھیاں اللہ یاد آ جائے. کون یاد آ جائے؟ اللہ. شاعر نے بڑے کمال دی گل کر کے آکھی ہے, دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, دیکھنے والے دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورتی تیری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستان علی حضور خواجہ عبدالحی. دور حاضر دے اندر بعض بدبخت بندے
اولیاء کاملین دی گستاخی تے بے ادبی وچ کئی جملے بول جاندے نے اور بتاں دیاں ایتاں کڈ کڈ کے امت نو سنا کے گمراہ کرن دی کوشش وچ آندے نے. اے ویکھو ایتھے گل آئی ہے, اے گل آئی ہے, انہاں نو نہ پوچھو. او بھائی جی اسی پیراں نو پوجدے نہیں, پوجا صرف اسی میں لفظ نہیں بولیا تاکہ ریکارڈنگ ہون رہی ہے, بے ایماناں نو پتہ لگ جائے. صرف سنیاں تے مولوی نہیں پتہ, قوم نو بھی پتہ ہے پوجا اسی صرف اللہ دی کرنے ہیں. اسی خدا پرست ہاں, کسے پیر نو اسی نہیں پوجدے, اسی کسے پیر نو سجدہ نہیں کردے. کتی طور دے سجدہ حرام ہے کسے مرد نو کرنا, عورت نو کرنا, کسے جانور نو کرنا, کاند نو کرنا, درختاں نو کرنا. سجدہ صرف اللہ دی ذات نو. بدبخت ایسی آیات مبارک کڈ کے امت نو گمراہ کر دینے تے فرقہ پہ پاندے نے. انہاں دی قوم دے اندر اینی سینس نہیں جنی سنیاں نو سینس ہے. او دی وجہ ہے وے انہاں نو ٹکر لبے اللہ دے ولیاں دا. اے ٹکر تے اے لنگر بھی بڑے مانے رکھدا ہے, یہ بڑے مانے رکھدا ہے, اندر روحانیت آباد کر دیندا ہے, سلسلہ بڑا قوی تے طاقتور کر دیندا ہے. یہ جڑے اللہ والے دے خلاف نے, میں کہا تسی نہیں انہاں نو مندے, آندا نہیں اسی انہاں نو نہیں مندے. میں کہا تسی کینوں مندے, اسی صرف اللہ نو مننے صرف اللہ نے. آندا تسی پیراں فقیراں دے بوے تے جاندے ہو, اے نہیں جانا چاہیدا. میں کہ تو دس پھر کتھے جائیے؟ آندا اللہ دے بوے تے. میں کہ او کیڑے؟ آندا خانہ کعبہ شریف. میں کہ او اللہ دا بوے. آندا ہو تے میں کہ اندر اللہ رہندا ہے, اندر اللہ رہندا ہے. آندا اے نہیں مینوں پتہ. میں کہ پھر گل کیوں کیتی آ؟ آندا تانوں پتہ ہے؟ میں کہا اللہ دی قسمیں سانو 101% پتہ ہے اللہ کتھے رہندا ہے. اے جڑے بندے میں اگے بلائے نے نہ صرف اے بولو, باقی تے اگے چپ نے. مہربانی 101%. منوں چشتی صاحب اے تانوں ہر گل دا پتہ کیویں لگ جاندا ہے؟ میں کہا میرے علی دا لنگر کھادا ہے, اور داتا صاحب دے ٹکرے تے پلیاں سی, اور غوث جلی دی یارمی کھادی ہے, خواجہ عبدالحی دے منن والے آ. سانوں نہیں پتہ لگنا تے کینوں لگنا ہے؟ آندا دسو پھر اللہ دا ایڈریس کی ہے؟ میں کہ اللہ دا ایڈریس قرآن وچ موجود ہے. رب عالم دا قرآن اعلان کر رہی ہے. اللہ فرماندا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہندا میں ہر بندے دی شارگ تو بھی زیادہ قریب ہاں. میں کیا ملا جی تساں تے رب نو مقید کر دیتا ہے, تسی آندے خانہ کعبہ شریف صرف اوتھے چلو, او دے تو علاوہ کسے پاسے نہ جاؤ. تے میں کیا دسو اندر اللہ رہندا ہے؟ آندا مینوں پتہ نہیں. میں آکھیا ذرا سنیا دا ایک پیر ہویا روشن ضمیر بابا بلے شاہ قصور دا کلندر بولیا, اونے بڑی پیاری ونڈ کڈی ہے. انہیں آکھیا جے میں تینوں ای اندر سمے جہاں تے فیری مقید جہاں تے جے میں تینوں اے باہر سمے جہاں تے میرے اندر کہانی سما انا میرے اندر تو ہے میرے باہر تو ہے وچ بھلا کہانی نمانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. بولو بولو سخی لال کلندر, بولو
وہی لال قلندر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی توجہ دیا آج مرض کر رہی ہوں ملہ نو کی لگی اللہ والیاں نال، اللہ والیاں نال تے انہاں دی نسبت ہے جنہاں دے اندر ایمان ہے۔ ایک گل ایڈی وڈی کر گیا سمجھ کسے نو آئی ہے۔ او بھائی جی اللہ والیاں دی گل انہاں نال ہے جنہاں دے اندر ایمان ہے، تے جے دے اندر ایمان ہی نہیں انہوں کی پتا ہوئے انعام یافتہ چوتھے درجے چ رہن والے ہیں کون؟ چوتھے درجے چ ہیں کون؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انہوں کی لگے، انہوں کی پتا ہوئے؟ یہ تے مومناں نو پوچھو نا۔ حضرات گرامی توجہ دیا جے میں کہ ملا جی تسی نہیں مان دے، آندا بالکل اسی نہیں مان دے، تے میں کہ نماز وچ انہاں تے سلام کیوں پہ پڑھ دے ہو؟ اتنی سادی گفتگو ہے ہر بندے دی سمجھ وچ آونا نہیں، اینو ذرا تھوڑا جا سمجھ آ جائے۔ ایک ادھا بندہ تسی بھی جنتی کر چھڈو، بھائیراں دی باں پھڑو، بھائی جی راہو گل سنو، اے کرامتاں رہن دیو پیراں دیاں، انہاں نو ٹھپیاں رہن دیو، بند رہن دیو۔ اے دسو تسی جو نہیں ماندے، اے جو ٹر گئے نے دنیا تو یا آؤن گے یا چلے جان گے، انہاں نو سلام تسی کیوں ماندے ہو؟ سلام کیوں آندا بالکل اسی نبی نو سلام نہیں آندے، انہاں نو کیویں سلام آکھاں گے؟ میں کہ نماز وچ آندے نہیں پہلا نبی نو پھر صلحاء نو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں کیا ملا جی اے صالحین کون نہیں؟ آندا مینوں نہیں پتا۔ ہن میں جملہ بولن لگا تساں نالے مسکرانا ہے تے نالے سبحان اللہ زور نال کہنا ہے۔ میں کہا مولوی جی صالحین کون نے؟ آندا مینوں نہیں پتا۔ میں کیا ہو تانوں کیویں پتہ لگے؟ تواڈے وچ ہے جو کوئی نہیں، تواڈے وچ ہوے تے تانوں پتہ لگے نا، ہیں تواڈے وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ جے تواڈے وچ کوئی صالحین ہوندا تے علامہ طاہر رحمان صاحب ساڈے ول آوندا؟ اے تواڈے وچ کدے مر جاندا، اے ساڈے وچ آیا ہی تاں وے۔ او زندہ رہن دا مزہ بھی سنیاں وچ تے مرن دا مزہ بھی سنیاں وچ۔ ہیں ادو اگے اور میں کیڑی کرامت بیان کراں؟ ہیں اللہ اکبر کبیر۔ ہیں تانوں بھی مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ جڑے بندے انہاں نال حسد کردے ہو او چپ رہو، جڑے پیار کردے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ذرا توجہ دیا آج بڑی مہربانی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کیا ملا جی صالحین؟ آندا مینوں نہیں پتا۔ میں کیا تینوں صالحین دا پتہ ہی نہیں؟ آندا نہیں تسی دسو۔ میں کیا ہو تواڈے وچ ہے تے نہیں، تانوں کیویں خبر ہو جانی ہے؟ آندا چشتی صاحب تانوں صالحین دا پتہ؟ میں کیا الحمدللہ۔ آندا کون نے جنہاں نماز وچ سلام کر رہے ہیں؟ میں کیا ملا جی اے داتا صاحب نے، اے خواجہ خواجگاں ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت الرحمان نے۔ میں کیا صالحین پتہ کون نہیں؟ آندا کون نے؟ میں کیا حضرت خواجہ عثمان چشتی رحمت الرحمان نے۔ آندا صالحین کون نہیں؟ میں کیا اللہ حضرت گولڑوی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے، حضرت قبلہ بابو جی سرکار علیہ الرحمہ نے، حضرت قبلہ لالا جی سرکار علیہ الرحمہ نے، حضرت چھوٹے لالا جی سرکار علیہ الرحمہ نے۔ میں کیا اے چلا گے کولڑا حسن کولڑا سید نصیر دی نصیرے۔ میں کیا صالحین پتہ کون؟ اے حضرت خواجہ عبدالحی علیہ الرحمہ چشتی گولڑوی نہیں۔ اے صالحین پتہ کون نے؟ اے حضرت بابا
بلے شاہ علیہ رحمان اے پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمان اے جولے لال کلندر حافظ محمد عثمان مروندی علیہ رحمان اے صالحین پتہ کان آندا کہاں نے میں اکھیا اے پیران دا پیر قندیل نورانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی اے حضرت مجدد افسانی نے حضرت باقی باللہ نے میں کیا ملا جی اے صالحین پتہ کون نے کنہ نو سلام کر رہے ہو آندہ کہاں نے ہن سن دے جایا جے ایک ایک دن آتے سبحان اللہ تو سب پڑی جانے منو کہن دی لوڑ نہ پڑے میں نہ لئی جاما تو سب سبحان اللہ صوفی جی ملا جی میری طرف دیکھو اپنی آواز میرے تک بھی پہنچاؤ سبحان اللہ پڑھی جانے اچھی پڑھنے اے صالحین پتہ کون نے آنگا کون نے میں اکھیا اے یارے غارے جنو ابو بکر صدیق آندے نے اے فاروق اعظم نے اے عثمان غنی نے اے مولا علی نے اے مولا حسن نے اے حضرت امیر معاویہ نے اے لوگوں اے جناب والا مولا حسین نے اے صالحین چ پتہ ہور کون ہے آندا کون ہے میں کہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جناب سیدہ تجیبہ داخلہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نجرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ قاریہ صائمہ نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اے صالحین پتہ کون نے ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اے صالحین پتہ کون نے اے امام زین العابدین نے اے امام جعفر صادق نے اے امام محمد باقر نے اے امام نقی نے امام تقی نے اے اعظم اے صالحین پتہ کونی آندہ کون ہے میں اکھیا جڑا ہزے آیا ہی نہیں اے امام ماندی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری آستان علی حضور خواجہ عبدالحی آستان علی حضور خواجہ عبدالحی آستان علی حضور خواجہ عبدالحی او یاد رکھیا جے سنیو کسے ملا ملوانے دی لمبی داڑھی ویکھ کے وڈی ساری پگ ویکھ کے وڈی مسیح تے چوبے کبے ویکھ کے ایمان برباد نہ کریا جے انہاں دے لڑ لگے رہیا جے جنہاں نوں نماز دے وچ سارے سلام پہ کر دے یارو گل سنو مہربانی اس جوان دی اپنی محبت ہے تسی بھی سارے زندہ باد اج یہ آستانہ زندہ باد جنہ سانو زندہ کر دیتا ہے یار کلے بندے دی گل کرنا کچھ ہو رہے میں بھی تو سلام لینا اے مجلسہ مکنے نا ساڑھنا کئی بندیاں سلام لینے محبت نال عقیدت نال وفا نال اے میری تو اڈی گل ہے میں واز کیتا ہے دین پڑھیا قرآن پڑھیا تسا محبت کیتی سلام لے لیا مہربانی جی تو اڈی اوے منو تو انو آپس وچ مل دیا سلام ہوندا ہے پیا جنہاں نو تسی ملے ہی نہیں جنہاں نو تسا خواجہ جمیری نو تسا ویکھیا ہے پیر مہر علی نو تسا ویکھیا ہے پیر جماعت علی شاہ نو تسا ویکھیا ہے اوے حضرت بابا بلے شاہ نو تسا ویکھیا ہے بابے فرید گنجے شکر نو تسا ویکھیا ہے صابر پیا نو تسا ویکھیا ہے
سلام ہو رہا ہے ملا جی یا نماز وچ سلام کرنا چھڑ دیو یا انہاں دے خلاف بکواس کرنا چھڑ دیو کوئی گلاں نہیں انہاں جو جڑی مرضی قبول کر لو یا سلام کرنا چھڑ دیو یا بکواس کرنا چھڑ دیو بکواس ہونا تے کری دیے جڑے قرآن تو دور ہون میرے حضور خواجہ نصیر ملت چراغے گولڑا حسن گولڑا آپ آندے نے ماں مہر علی دی لڑیاں نہ ہون جڑے بس چند منٹ ہی رہ گئے ہیں اے میرا ڈرائیور بیٹھا ہے اے پچھلے مولوی نے ذرا پیر پھڑ کے کہہ درا اونچی کہہ دیا سبحان اللہ ایڈے ادب نال ویکھو میں تو اگے ادب تو ہو رہا ہے کو نہیں نا پیر ہی پھڑا سکنا ہیں میں چاہنا حضرت بھی میرے نال جنت وچ ہی ہون ہیں سبحان اللہ پر انہاں دا مقام تھوڑا جا اونچا ہوے تے دور ہی ہوے کیونکہ انہاں دی آواز تے مینوں نالوں بھی نہیں ہونی تے میں تے اودے نال رہنا چاہنا جڑا میرے نال بھی آ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسی ذرا اچھی بولو گے تو من لطف آئے گا نالے چشتی اگے کیویں بولے جڑا گھر کدی بڈھی اگے نہیں بولیا چشتی اگے کیویں بولے گا چشتی اگے صرف وہی بولے گا جڑا گھر بھی وزیر اعظم ہوے جڑا باہر بھی وزیر اعظم ہوے اے جنے وزیر اعظم بیٹھے ہو نا ذرا دل مار کے اچھی کہہ دو ذرا سبحان اللہ حضرات گرامی توجہ بھی آ جائے میرے حضور خواجہ سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ اوے چراغ گولڑے دا حسن گولڑے دا میرے پیر آندے نے ماں مہر علی دا پترا تے ماں تے دادا حضرت بابو جی سرکار علیہ رحمہ نے مینوں قرآن پڑھایا ہے میری تربیت کیتی ہے اوے لوکا ماں تے دادے نے اے منو تربیت وچ نہیں آکھیا کہ پیو دادے دیا کرامتا بیان کری ماں دے دادے نے آکھیا نصیر جتھے موقع ملے یا قرآن پڑھی یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آستانہ علیہ گولڑا شریف آستانہ علیہ گولڑا شریف بولو بولو سخی لال کلندر بولو بولو سخی لال کلندر آستانہ علیہ حضور قبلہ شیخ الحدیث حضور قبلہ شیخ طریقت پیر طریقت راہبر شریعت واقف رموز حقیقت حضرت قبلہ وقابہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ آپ گولڑا شریف باز کر رہے سن عرس دا موقع سی وڈا عرس میں اس عرس کے اندر موجود سا میری عمر گو کے اس ٹائم کو 14-15 سال سی لیکن فرماندے نے اوے لوکو ماں نے دستار اپنے پیو دادے دی وجہ تو نہیں بننی تسی گل دی تہ تک نہیں گئے اے جی اللہ والیاں دیاں گلاں ماں نے دستار اپنے پیو دادے دی وجہ تو نہیں بننی ماں نے دستار رسول اللہ دی سنت سمجھ کے بدی حضرت پیر نصیر الدین آندے نہیں ماں نے داڑھی پیو دادے دی وجہ تو نہیں رکھی رسول اللہ دی سنت سمجھ کے رکھی ہے تے گولڑے آؤں نہ لے آؤں یوٹیوب تے انہاں دا خطاب یقیناً موجود ہوئے گا نہ ملے گولڑا شریف اتھو توانو سی ڈی مل جائے گی سنو ذرا جملہ پیر نصیر الدین نصیر نے کی درس دیتا ہے اور میرے مریداں ماں توانو کہہ رہی ہیں بعض مرید میرے کلوں دے نہیں حضور جی میں ایتھے توجہ رکھی جائے ایویں اگے بھی توجہ رکھی آ جائے فرمایا میں اج اجتماعی خطاب وچ اے واضح گل کہہ رہی ہاں اے مریدو نصیر الدین نصیر تے نہ ریاض کہ میں تانوں بخشواں مانگا میرے تے نہ ریاض اس نے گولڑا چراغے گولڑا ولی دا پتر عظیم عظیم المرتبت جدے نا تو کئی 2 نمبر پیران دیاں لتا کم جاندیاں سن او سید نصیر الدین نصیر کی کہہ رہے نے
میرے تے نہ ریاض ہے کہ منو میرا پیر نصیر بخشوائے گا، میں کلمہ گو مسلمان ہاں، ماں کلمہ پڑھے ہے، ماں نو اللہ کلمہ گو مسلمان سمجھ کے بخش دے وے تے میرے واسطے بہت بڑی اعزاز دی گل ہے۔ مریدات بن کے کو چند سارے کھلو گئے، کوئی نظر وچ ہوندے ہی نے نا، جن اگے سوال کیتا ہونا انہاں دا جواب آ رہا سی، ہاتھ بن کے چند بندے کھلو گئی، حضور قبلہ شیخ کامل دی نظر پہ گئی، فرمایا لوکاں میں تانوں بخشش دا طریقہ دس دینا، میں تانوں طریقہ دسنا، اے طریقہ جڑا ہے ماں دا ایجاد کیتا نہیں، اے طریقہ ماں نو ماں دے دادے نے دسیا تے ماں دے دادے نو ماں دے پردادے اعلی حضرت گولڑوی نے دسیا اوے لوکاں اس پیشانی نو چکاندیاں رہنا تواڈا کم ہے، او دی رحمت دی لپیٹ وچ لے لینا، اے محمد دے خدا دا کم ہے۔ اینو چکاؤ، اینو چکاؤ، اینو چکاؤ۔ او سجنا ارس تے آیا جا حضور خواجہ عبدالحی علیہ رحمہ دے، ایتھو کچھ لے کے جا، خالی تقریر نہ سنو، اج ایتھوں دا سبق ہے وے، اینو چکا لو، پیشانی تو چکا لے، نشانی تیری رب ودا چھڑے۔ حضرت جناب والا حسن بصری علیہ رحمہ بصرے دی جامع مسجد خطاب پہ کر دینی، کہ خطاب کر دیا کھیا اوے لوکاں او دی رحمت دا دروازہ کھڑکان دے رہو، اج نہیں تے کل کھلے گا، کل نہیں تے پرسوں کھلے گا، پرسوں نہیں تے ترسوں کھلے گا، کھڑکان دے رہو، کدی نہ کدی تے کھولی جائے گا۔ خطاب کر کے باہر نکلے، گلی وچ ایک وڈیری جی مائی آواز دے کے آندی حسن بصری میری گل سندا جائیں۔ حضرت حسن بصری قریب ہو گئی، اے اماں کی کہنا چاہندی ہوں؟ لے حسن بصری اج بڑا خطاب کیتا ہی، او دی رحمت دا دروازہ کھڑکاندے رہو، اج نہیں تے کل کھلے گا، کل نہیں تے پرسوں کھلے گا، پرسوں نہیں تے ترسوں کھلے گا، ترسوں نہیں کھلیا پھر کھڑکاؤ، چوتھ کھل جائے گا۔ جی اماں کھڑکاندے آنگی رہنا چاہیے دائے، او کدی نہ کدی تے کھلی جائے گا۔ اگو اماں بول کے پتا کی آندی ہے، وے حسن بصری ذرا ایک دس، او دی رحمت دا دروازہ کدی بند بھی ہویا ہے؟ حسن بصری دے منہ چو چیخ نکلی، گش کھا کے زمین تے ڈگ پے، جد ہوش آیا نا آسمانہ وال منہ کر لیا، مولا میں تے سمجھنا سا بصرے وچ تینوں سب تو زیادہ میں جاننا، اج پتہ لگا ہے ایتھوں دیاں مائیاں میرے نالوں بھی زیادہ تینوں جان دیاں نے، میرے نالوں بھی زیادہ۔ کھڑی دے تاجدار نے بڑے کمال دی گل کیتی ہے، آپ آندے نے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے کی قطرہ جے کی قطرہ اے بخشے مینوں تو کم بن جاں دئی میرا۔ لو میں آخری گل کرا سمیٹا، اے جڑا ڈیرہ نا اج ایتھے صوفی ازم ہی ہے، ایتھے علماء ازم ہی ہے، اے انج کٹھا ہے، اے انج میں اللہ دی قسم چکے آنا، جتھے صوفی ازم ہی ہوئے، صوفی ازم تے علماء ازم، اے دوویں جتھے کٹھے ہون
اتوں جڑا فیض نکلے تے جنوں لبے وہ مرے گا نہیں. جے جہنم دا اعلان بھی ہو گیا نا کہ جہنمی ہے، اعلان ہو گیا اے جہنمی ہے، تے فرشتے لے کے جا رہے بھی ہون تے جہنم دے کنارے تے بھی ان رو کے واپس جنت وچ ٹول دیتا جائے گا. تے میں کولوں گل نہیں پیا کردا، حدیث قدسی میں تانوں سنان لگا. بس علماء بیٹھے نے، ہوں میری داد علماء والے، ہوں میں ادھروں لینی ہے. تساں تے اپنی محبت وچ بولنا، تسی جتھے پہنچے پے ہو نا، میرا دل کردا میں تقریر نہ کراں جویں تسی بول رہے ہو، محبت دا مظاہرہ کر رہے ہو. پچھلی رات دا ویلا ہے تے تسی اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہو. میرا دل کردا ہے میں تقریر نہ کراں، ایتھوں شروع ہوواں اینڈ تک بندے دے ہاتھ چومدا جاواں. پتہ کیوں ہن تسی نہیں بول دے، اندروں حسین دے نانے دا دتا ہویا ایمان پیا بولدا ہے. ہون میں علماء ول انہاں دی جولی وچ ایک پھول رکھن لگا، انہاں کول دعا لینی ہے. سبحان اللہ دی صدا انہاں دیاں زباناں اگے ہی تر رہندیاں نے، قرآن علماء پڑھدے رہندے نے، فرمان علماء پڑھدے رہندے نے، 5 ٹائم دی نماز اے پڑھ لینی. انہاں کول دعا لب گئی، میری نجات دا بہت بڑا سامان ہے. تے حضور خواجہ محمد مشتاق حسین چشتی دامت برکاتہم القدسیہ دی نظر دا فیض مینوں لب گیا. مینوں سمجھ آ رہی ہے اے مینوں فیض گولڑے دا پیا لبدا ہے. حضرات توجہ دیا جائے، قلوبی شریف درسیاتی کتاب ہے، اے درسیاتی کتاب ہے قلوبی شریف، او دے اندر روایت موجود ہے. مجمع لگا فرشتے توجہ وچ نے، فرشتے توجہ وچ نے، فرشتے توجہ وچ نے، حضور خطاب وچ نے، اصحاب دیدار وچ نے. حضور خطاب کر رہے نہیں تے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، قیامت والے دن ایک بندے دیاں نیکیاں تے بدیاں تلن گیاں، او دے نام اعمال دے اندر گناہاں دا انبار تے نیکی بالکل معمولی جہی ہونی ہے، معمولی جی. فیصلہ ہو جائے گا جہنمی ہے، جہنم چلے جاؤ. فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، اللہ فرمائے گا جبریل ملائکہ نو کہہ رک جاؤ. وہ کافی اگاں ٹر گئے، کافی اگاں لے گئے. اللہ فرمائے گا روک انہاں نو، جبریل روکے گا، رک جائے گا. فرشتے کہنے گے جبریل یہ معاملہ کلیئر ہو گیا ہے، یہ نامہ اعمال برائیاں ہی برائیاں نے تو جہنم دا فیصلہ ہو گیا، لے کے چلے ہیں. جبریل آ کے کہا رک جاؤ، مینوں میرا اللہ پہ حکم دیندا ہے. اینڈ کرن دے آندے نے اینڈ چنگا ہونا چاہیے. اج عرس دی بھی آخری نشست ہے، اینڈ ہی ہے نا چولی بھرن واسطے. اس آسمان تے یا ستارے رہ جاندے نے، یا زمین تے ولیاں نو منن والے رب دے پیارے رہ جاندے ہیں. اے 5-7 منٹ نے یا 10 منٹ نے، اے دے چ ہن جیڑا بندہ چپ کر کے بھی بیٹھا نا، او بھی بس ہن مچلے، ہن کچھ لین دا ٹائم ہے، کچھ منگن دا ٹائم ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز
رحمت منگن والا تو کھلا ہے دروازہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علی حضور خواجہ عبدالحی، آستانہ علی حضور خواجہ عبدالحی۔ حضرات توجہ ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں لے کے جہنم مل جا رہے ہیں کہ جبریل آکے گا روکے جو روکے نے، اللہ نے حکم دیتا ہے ٹھیک ہے، اللہ روک لیا ہے۔ اللہ فرمائے گا جبریل اس میرے بندے نو پوچھ انہیں زندگی دے اندر کسی عالم دین نل میرے دین دے عالم نل مصافہ کیتا ہوئے میں جنت عطا کر دیاں گا۔ اے حدیث ہے نا 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 ہون آواز چاہیے ہو جنہ چوریاں پڑھ کے لے کے جانیاں نے آواز صرف ہونا دی چاہیے ہے تو منو کہنا نہ پوے ہن او بولی جائے سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا جبریل نو پوچھ انہیں میرے کسی عالم دین نال مصافہ لیا ہے میں جنت عطا فرما دیاں گا۔ ہاں میں کسی عالم دین نال مصافہ لیا آئی حضرت خواجہ عبدالحی گولڑ بھی علیہ رحمہ دے ارستے ہونا لے ہو، ایک عالم دین دے ارستے آئے ہو، ایک عظیم مفکر دے ارستے آئے ہو، ایک عظیم محقق دے ارستے آئے ہو، ایک عظیم سوچ رکھن والا علم دین کریا کریا بستی بستی بیان کر گئی بھائی مانا نو للکارن والے دے ارستے آئے ہو۔ سنو ذرا کسی عالم دین نال سلام لے آئی کہ میں تینوں بخش دیاں گا، وہ جنا کھے گا نہیں نہیں میں کسی عالم دین نو جاندا ہی نہیں، میں کسی نال سلام نہیں لئی۔ اللہ فرمائے گا جبریل اینو پوچھ انہیں میرے سے عالم دین دسترخوان دے بہ کے انہیں کھانا کھاتا ہووے کھانا ہی کھاتا ہوگا۔ ہاں بھائی کسی عالم دین دے دسترخوان دے بیٹھ گئے کھانا کھاتا ہی آخر نہیں میں نہیں کھاتا۔ اللہ نے کسی عالم دین دے دسترخوان دے کھانا نہیں کھاتا۔ میں اسے نہیں جیدے صداقے چاہوں تو میں مولانا تارما ساکر صاحب نے تجھے کھانا پکاؤ میں کھانا ہے ساڑھا نام تے لکھیا جائے گا۔ حضرات گرامی ادھر توجہ دیا رہی اللہ فرمائے گا انہوں پوچھو جبریل پوچھے گا کسی عالم دین دے دسترخوان دے لے کے کھانا کھاتا ہی ہمیں کھاتا ہی نہیں میں نے کسی عالم دین دے دسترخوان دے گیا ہی بیٹھا ہی اچھا اللہ ہونے نو جہنم جو چھاٹا ہی فرمایا نہیں انہوں ایک گل ہو کچھ مولا ان کی پوچھنے فرمایا انہوں پوچھ انہیں کدی میری عالم دین دے مکان دے اپنوں دی لنگی آئی ہوئے ایتھے پانچ دفعہ سبحان اللہ پڑھ دی سی حضور پیرا میں پیر دستگیر کندیلہ نورانی محبوب سبحانی نے آگی دنیا کیا او عبد القادر نے مدرسے دی رکھوں بھی چیڑا دن گیا کوئی عبد القادر دے او دی شفاعت واجب ہو گئی ہے حضرات اللہ فرمائے گا انہوں پوچھو کسی عالم دین میں مکان میں اکوں دی لگی آوے ہمیں لگی ہے نہیں میں نہیں لگی ہے میں پتہ ہی نہیں اللہ انہوں نہیں پتا چھاڑے گے جہنم او دے بخشش دے طریقے ویکھو آج آئے ہو کہ نہیں عالم دین دے مقام دے کے
کتنے حاضری قبول ہو جائے حضور کا جاب بھائی تیرے غلام بن کے بیٹھے ہو تو میرے علی دا مہربان ہے تسی نہیں سمجھے میں جملہ کی پڑھ گیا اور مہربان دیا مہربانا اسی تیرے بوئے آگے بہ گئے اسی تیرے گھر آگے بہ گئے اسا دیوارہ مل لیا اج آئے خیال رکھیا جے ساڑی گل بن جائے عملہ دے مان نہیں اللہ دے ولیاں دی محبت دے مان گولنے سے جدو آخری دعا ہوندی ہے نا تو انہوں نہیں پتا پیران دی اپنی کی پوزیشن ہوندی ہے وہ سید ہو کے گیلانی سید اصلی سید اصلی سید اے گجراں والے دا مولوی سونا مائی نہیں جڑا سن 47 دا ساڑیاں اکھاں دے سامنے سید بنے ہیں اے او سید نہیں اے او سید نے اج بھی جنہاں نو غوث پاک دے گھر آن جان لگا ہویا ہے اے او سید نے حضرات گرامی اودن پوزیشن کی ہوندی ہے میں حضور قبلہ جامی جی سرکار علیہ رحمہ دے کمرے چ بیٹھا تے مینوں فرماندے نے مولانا چھڈو گلاں بند کرو یہ ساریاں گلاں دعا چ کریا جے میں اکھا بکا ہو گیا میں کہ دعا چ اوتھے تے اسی کہہ ہی نہیں سکنا نیڑے تے آਉਣਾ ہی نہیں او مینوں ایک جنے اور نے پڑھیا میرے موڑے دا رکھا مینوں آندا چشتی صاحب اے جدو دعا اوتھے منگن گے نا تسی بھی مانگ چھڑے آجے تسی بھی مانگ چھڑے آجے اللہ کے انہاں دے نظر وچ ہو گئی ہے گل تسی انہوں تے مانگ چھڑے آجے اور دو گلاں سن میریاں دو جڑیاں میں آپ نو عرض کیتیاں میں تے سیالکوٹ واپس نہیں سن پہنچا مینوں دوویں فون آ گئے سن مطلب کی اللہ والیاں دا کہ بھائی جی دعائی کرنی ہے تے کدے اگے کرنی ہے سارے بولو اسٹیج تو علماء تو لے کے انڈ تک سارے بولو اللہ کے دعا کرنی ہے خدا دی قسمیں بولڑے دے پیر آپ اس دعا واسطے بیتاب رہندے نہیں او کڑیاں ہون او لمحات ہون دعا کریے اس دعا وچ سارا پنڈی اسلام آباد دور و نزدیک و عرض و طول تو سارے پہنچ دے نہیں دعا ہے اج ایتھے بھی دعا ہے دعا یا کلمات بالکل قریب نہیں اوہ لوکا حدیث سنا رہا سا تے بووے دے اگوں دی لنگن دی گل مکان دے اگوں دی لنگن دی گل حضور خواجہ عبدالحی حدیث وچ تے لنگن دی گل نہیں اسی بووے پڑھ کے پہ گئے اسی بووے پڑھ کے بہ گئے لنگن والے تے بڑے بڑے نہیں لنگ جاندے نہیں اساں بووا چھڈیا ہی نہیں نہ نصیر الدین دا چھڈیا نہ لالا جی دا چھڈیا نہ بابو جی دا چھڈیا نہ مہر علی دا چھڈیا نہ ہی مہر علی دے خلیفہ خواجہ عبدالغی دا چھڈیا کھلے بوے ویکھ کے اسی تیرے دیوارے آ گئے کھلے بوے ویکھ کے اسی تیرے دیوارے آ گئے کھلے بوے ویکھ کے اسی تیرے دیوارے آ گئے چولیاں پھیلا کے اسی تیرے ویڑے بہ گئے چولیاں پھیلا کے
اسی تیرے دیوارے بہ گئے کھلے بوے ویکھ کے اسی تیرے دیوارے حدیث مبارک عرض کر رہے ہیں سنا رہے ہیں تو کسی عالم دین دے مقام دی اگوں دی لنگے ہیں اللہ دا میں تینوں بخش دیاں اے عالم دین دا ارس تے آنے والے ہو اے لنگن والے نو او تو لنگے ہیں تے دس تے تسی تے بہ رہے ہو ایتھے گل ہے ساری اے ویکھو نا سفید داڑیاں والے بندے اے ویکھو ذرا اے ویکھو وے سفید داڑیاں والے او یہو جے بندے بھی ایس رات نو میں جلسے وچ ایڈے سفید داڑیاں والے بندے ایڈی لمبی رات نو بہندے میں نہیں ویکھے واہ مردہ پا چھڑے نہیں ملتان شریف مائی سی نا تو ننگی رہندی سی ننگی مائی ننگی رہندی سی ایک دن انہیں کپڑے پا لے وہ بندیاں جا کے پوچھے مائی روز اتنے ننگی پھردی رہنی اج کپڑے انہیں کہا اج مرد آ رہا ہے اج کون آ رہا ہے مرد آ رہا انہیں کہا کیڑا مرد اسی سارے مرد ہاں انہیں کہا چھڈو پرا تسی بھی کوئی مرد ہو مرد تے ہوے جڑا گولڑے او میرے علی آ رہا ہے میرے علی آ رہا مرد آ رہا ہے اس لیے کپڑے پائے واہ مرد کلندر او مرد یا مردہ نہیں سمجھے تسی اوے مرد یا مردہ او مہربان دیا مہربانا اسی بھی تیرے بوئے بیٹھے ہیں قیامت نو تینوں فکر نہیں ہونی فکر تے ہوے نبیانو ولیانو کا دی فکر ہے اپنی فکر چھڑ دیں تے ساڈی اپنی فکر وچ رکھ لئی اینو پوچھ جبریل عالم دین دے بوئے دے اگوں دی لنگیا ہے مقام دے اگوں دی لنگیا ہے یا اللہ او تے لنگیا کہ نہیں لنگیا آ تے بیٹھے نہیں آ کے بس تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض ہے گناہ ہے شفا مانگتے ہیں تیری دعا یا کلمات نہیں میں تنو اکئی کیا سی یہ دعا دی طرف جا رہی ہے جڑی یہ نہ کر رہی ہے دعا تے ہوئی ہے میں ذرا اپنی گل پیا کرنا تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تیری بارگاہ میں گونج پہ جائے ترا دیوار گواہ ہو جان آنکھو تیری بارگاہ میں دعا اوے گردنا جھکا لو اسی گناہگاراں اسی سیاہکاراں اسی بدعمالاں اے مولا ساڈے پلے کچھ نہیں تیرے ولی کامل عالم دین دے دوارے تے آ کے بیٹھ کے آنے ہاں تیری بارگاہ میں انج کرو ہاتھ کرو ذرا اپنے ہاتھ منگن دا طریقہ تے ویکھو ذرا ایک دوجے دے گواہ ہو جاؤ اے وی ولی کامل عالم دین دے ارس تے کہہ رہا سی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض ہے گناہ ہے شفا مانگتے ہیں نہیں مانگتے غم تجھ سے اکیلے ولی شہن شاہ انبیاء مانگتے ہیں ایک دعا یا کلمات بعد اوے لوگو کدی دی آواز آئے گی اے دسو میرے ولی دے بوے تے بہن والیو کی چاہیدا جے یا اللہ کوئی چاہیدا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ایک دفعہ پڑھو میں بات رو سمیٹن لگا آنکھوں نہ ذرا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے
تو صلی اللہ کہے. جبریل پوچھے گا کسی عالم دین دے مقام دی اگوں دی لنگیا ہے؟ نہیں میں نہیں لنگیا، میں جانتا ہی نہیں. اللہ یہ نہیں لنگیا جہنم جو چھاڑا وا. فرمایا نہیں، ایک گل اور پوچھ لے. یہ آخری گل ہے حدیث مبارکہ چ. ایک گل اور پوچھ لے. ہن یہ جدوں میں بیان کراں نا تے جتھے میں چپ کر جاواں اونی دیر تک وہ بندہ سبحان اللہ پڑھدا ہی رہے جڑا سمجھ رہا ہے کہ میں وہ دی رحمت نال جنت وچ وڑ جاں گا. یہ گل سمجھ آ گئی ہے؟ سارے نے سن لئی ہے؟ بس ایک گل ہن تواڈے اندر بہ جانی چاہیے. اللہ ہن کی پوچھنا ہے؟ اے جبریل نو پوچھ اے کسے میرے دین دے عالم دے یعنی عالم دین دے یار نالی ملیا ہووے. اے مولا جے خواجہ عبدل ہے نہیں تو خواجہ مشتاق تے ہے. اسی مل بیٹھے ہاں کدی سانو پوچھے اسی کدی میرے علی دا نام لواں گے، کدی نصیر الدین نصیر دا نام، کدی خواجہ مشتاق دا نام، کدی میں اپنے قبلہ علامہ الحاج محمد حنیف چشتی دا نام، تسی اپنے اپنے عالم دین علماء دا نام، میں کدلے الحاج ابو داؤد محمد صادق دا نام لواں گا. اینو پوچھو کسی عالم دین دے یار نو ملے ہے؟ یا اللہ یار نو ملن دا کی مطلب ہویا؟ فرمایا تو پوچھ تے صحیح عالم دین دے یار نو ملے ہے؟ ہاں بھائی کسی عالم دین دے دوست نو ملے ہے؟ او دے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے گی. لے بھائی گل بن گئی آ. ہائے ہائے گل بن گئی آ. اوہ عذاب ٹلن لگائی ہیں. او کسی عالم دین دے یار نو ملے آکھے گا ہاں میرا ایک یار ہے او میرے نال اکثر آ گئی عالم دین دیاں گلاں کردے او دے درس وچ بیندے او دی گفتگو سن دے مینوں آ کے سناندا رہندا واز و نصیحت او دا مینوں سنا کے آندا تم یہ رستہ اختیار کر لے. جبریل آکھے گا جی مولا اے عالم دین دے یار نو ملیا. اللہ فرمائے گا جبریل فرشتیاں نو پراں کر دے ہن تو اے دی باں پھڑ. حدیث وچ لفظ نے جبریل تو اے دی باں پھڑ لے. اے مولا کی کرنے؟ فرمایا ہن جہنم چ نہیں کلنا اینو آ باں پھڑ لے. اے دی باں پھڑ کے اینو جنت وچ چھڈ کے آ. اے مولا اے دے نام اعمال چ گناہ. فرمایا میں گناہ نہیں ویندا میں نسبتاں وینا. بس میں نسبتاں وینا. اور جے ایسا چو دے اگے کوئی بندہ پھنس جائے ایتھوں کوئی بندہ پھڑ کے لایا جائے مگروں چودھری سلیم صاحب مجید صاحب شبیر صاحب انہاں دا فون ٹر جائے اے ساڈا بندہ لیندا جے گلی دا. اچھا اچھا مینوں نہیں سی پتا جناب اے تہاڈا ہے. جے مینوں کو پھڑ کے لے جائے علامہ ثاقب دا پھڑ کے لے تے مگروں پیر محمد مشتاق حسین صاحب دا فون ٹر اے ساڈے مولوی انہاں نوں لیندا جے. او پیر جی مینوں نہیں سی پتا اے تہاڈے نے. اچھا اچھا میں سمجھا رہا انہاں دے. اے تہاڈے نے. اے کڈو باہر اوئے ہولی بولو کوئی سن نہ لوے. اوے کڈو باہر اوئے پیراں دا فون آ گیا. اوے کڈو باہر چودھریاں دا فون آ گیا. اوے لوکو ایتھے جدی دنیا چ نسبت ہوے نسبتاں والے دھیان رکھدے نے تے جن نے سارا دین نسبت نال پھیلایا ہوے
بس نعرہ حیدری پھر کدی آیا زندگی ہوئی صحت ہوئی تانوں واز کراں گا لیکن اے میرے 2-3 لفظ انہاں نوں اندر اتار لیا جے بس اکھاں بند کر لو ہاتھ انج بند کی کہنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز جڑا چاہندا میری عرضی حضور دی بارگاہ وچ میرا استغاثہ پیش ہو جائے میری عرضی حضور دی بارگاہ وچ او اپنی گل کرے میرے واسطے جنہیں پڑھنا بے شک نہ پڑھیا جی میرے واسطے جنہیں بولنا بے شک نہ بولیا جی اپنی اپنی گل کر کے آکھیا جی اے سبزی گنبد والے منظور نہ اے سبزی گنبد والے منظور اے سبزی گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزایا دیدار عطا کرنا جب وقت نزایا دیدار عطا کرنا جب وقت او جب وقت ہے سونیا تیری غلامی تے مان کردیا ہوئے عرض کر رہے ہیں جب وقت نزایا دیدار یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا اللہ